خصوصی افراد کے لیے سفری کارڈ پر کرائے میں 50% رعایت. یہ بیسکلی ڈسیبلڈ پرسنس کے لیے. سر وہ وہی والی بات ہے نا کہ جتنی آپ ایسی آسانیاں پیدا کرتے جائیں گے اتنا وہ ورک فورس کا حصہ بنیں گے, جتنا وہ ورک فورس کا حصہ بنیں گے اتنا آپ کی اکانومی گرو کرے گی. سو بیسیکلی یہ آپ ان کے لیے نہیں کر رہے, یہ آپ اپنے لیے کر رہے ہو. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر چوکس اینڈ مثبت. سر فٹ. سر ایک بہت ہی نیگیٹو خبر. یہ طریقہ یہ ہے نا سر, اپنے آپ کو ہم پھنساتے ہیں پہلے نیگیٹیوٹی میں اور پھر دیکھیں باہر نکلیں گے ہم. واہ. خبر ہے ایک سپورٹ پاکستان کھیلا کرتا تھا, ہاکی, آپ کو یاد ہوگا. تو وہ ہم نے چھوڑ دی کھیلنی, یا چھوڑی بھی نہیں تو ملک نے دیکھنا چھوڑ دی, اور اس وجہ سے وہ ایک سپورٹ ہم سے دور ہو گئی. خیر, اس حوالے سے منفی خبر یہ ہے کہ جو ہمارے ہاکی پلیئر ہیں نیشنل ٹیم کے, ان کو 6 مہینوں سے تنخواہ نہیں ملی. اچھا, یہ رسالہ کی خبر ہے. یہ بڑی, جس طرح سے آپ نے کہا کہ تشویشناک بات ہے کہ ان کو وہ نہیں ملی سیلری, اور ظاہر ہے ملنی چاہیے. اور پتہ نہیں اب ڈپارٹمنٹس کا کیا سین ہے کہ ابھی تک ڈپارٹمنٹس میں کھیلی جاتی ہے کہ نہیں, وہ کسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی سیلری ملتی ہے کہ نہیں. یہ بھی بڑی تشویشناک بات ہے, یہ بھی چیک کرنی چاہیے. لیکن اب کیونکہ ہم نے اس میں سے مثبت پہلو نکالنا ہے, تو ہم ابھی بھی یوتھ کو انکریج کریں گے کہ اس طرح کی خبروں سے وہ ہاکی کھیلنا مت چھوڑ دیں, وہ ہاکی کھیلتے رہیں. کیونکہ ایک تو ہمیں امید ہے کہ حالات بہتر ہوں گے, دوسرا یہ ہے کہ اگر حالات بہتر نہ بھی ہوں, تنخواہیں نہ بھی ملیں, اگر آپ بہت اچھا کھیلتے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکیں. اور اگر آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے تو آپ ٹورنامنٹ کھیلنے باہر جا سکتے ہیں. باہر اس بہانے سے آپ کو ویزا مل جائے گا جس پہ آپ مس ہو سکتے ہیں. سو اگر آپ کوئی بھی چیز اچھی کرتے ہیں نا تو اس میں سے پیسے نکل آتے ہیں. واہ سر, بالکل. اور سر دیکھیں, مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی کہ یہ ہم میرے خیال میں واحد ہی ملک ہوں گے جس میں آپ نے کرکٹ میں تو چلیں جو کیا وہ کیا, ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن 2 ایسی سپورٹس جن میں آپ نے دنیا میں منوایا اپنے آپ کو, جو کہ ہاکی تھی اور اسکواش تھی, وہ دونوں ایسی سپورٹس ہیں جو اس ملک میں اب مطلب کسی کے ریڈار پہ بھی نہیں ہے. اب یوتھ کی اگر بات کر لی جائے تو 2 سپورٹس ہیں ان کے لیے. کرکٹ, کیونکہ کرکٹ ہر گھر میں ہمیشہ سے ہے, بچپن سے ہے, اور فٹ بال اس وجہ سے کیونکہ وہ آج کل ان سپورٹ دنیا کے اندر, مطلب آپ سوشل میڈیا کے اوپر آپ پیر نہیں رکھ سکتے کوئی فٹ بال نما چیز دیکھے بغیر, جن کو نہیں بھی پسند میری طرح. اور ہاکی کی اگر بات کی جائے تو میں نے اپنے اسکول ڈیز میں ہاکی بہت کھیلی تھی, اور مجھے ایک وہ میری فیوریٹ سپورٹ ہوتی تھی انفیکٹ. لیکن وہ یہ بھی ہے کہ ہاکی کھیلنے کے لیے پھر آپ کو ایک جگہ بھی چاہیے ہے, ایک آپ کو اکوپمنٹ بھی چاہیے ہے, پھر اس کے ساتھ آپ کو کوچز بھی اس قسم کے چاہیے. تو میرے خیال میں ایک ایسی چیز جس میں آپ نے اولمپک لیول تک کھیلی ہے وہ چیز, اس کو اتنا ختم کر دینا اس ملک سے, یہ بہت ہی زیادتی ہے. سر وہ تو آپ کے سوال کے اندر آپ کا جواب ہے, کیونکہ آپ کو گراؤنڈ چاہیے, اور اس میں آپ کو گراؤنڈ بھی ایسی چاہیے جس میں گیند ایک دم سے نیچے سے منہ پہ نہ آتا ہو. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ پاکستانیوں کے ہاتھ میں ہتھیار پکڑا کے ان کے 6 فٹ کے ریڈیس میں رہنا ایک بہت خطرناک بات ہے. مطلب اس میں تو کرکٹ میں تو یہ ہے نا کہ بلے والا آپ سے 22 گز دور ہے, تو وہ تو ٹھیک ہے. باقی اس طرح کی کوئی سپورٹ پاکستان میں نہیں ہو سکتی. اسکواش میں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ کو باقاعدہ کورٹ چاہیے, اس میں گیندوں کا بڑا خرچہ ہے, ہر چیز کا خرچہ ہے. اسکواش تو لوگوں کو لگتا ہے سستی, اسکواش ایک مہنگی سپورٹ. اسکواش مہنگی سپورٹ ہے. پھر یہ ہے کہ وہ اگر پراپر ایئر کنڈیشن نہیں ہے تو آپ فوت ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو وہ یہاں پہ ہوئے ہیں لوگ, مطلب کوئی ہنسنے والی بات نہیں ہے, لیکن یہاں پہ ہوئے ہیں فوت. یہاں پہ ایئر کنڈیشن کوٹوں میں بھی لوگ مطلب ہارٹ اٹیک, کیونکہ اتنی انٹینس سپورٹ ہے, انفٹ ہوں تو آپ کو نہیں کھیلنی چاہیے. کرکٹ مجھے یہ لگتا ہے, اچھا فٹ بال بھی وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارے جو ہم دیکھتے ہیں, لیکن وہ امیر جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں جہاں پہ گراؤنڈ ہے, فیسلٹی. اور ہمارے جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں جو وہ لیاری والے, ادھر بہت مقبول ہے. وہ لوگ ناروے شاروے جا کے اسٹریٹ چلڈرن ٹائپ ٹورنامنٹس میں پرفارم بھی کرتے ہیں, سیکنڈ بھی آئے ہیں میرے خیال میں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ وہاں پہ شاید لیاری میں گراؤنڈ ہوگا, باقی جگہوں پہ تو اب آپ کو صرف
स्कूल ही 10 मरले के घर पे स्कूल बना हुआ है तो ग्राउंड ही कोई नहीं है तो वो कहाँ खेलेंगे. क्रिकेट का जो एडवांटेज है ना वो मेरे ख्याल में है ही ये कि वो गली में खेली जा सकती, कहीं भी खेली जा सकती है. वो क्रिकेट की ये कि वहाँ जितनी भी तंगी हो आप वो वन टेप वाले भी खेल सकते हैं. आप कुछ लोग तो किताब के अंदर भी क्रिकेट खेल लेते हैं. सो वो क्रिकेट एक फैसिनेशन है हमारी. दिल कुशादा होना चाहिए. अच्छा, इसीलिए देखें कि हमारे पास छक्के मारने वाले कम होते जा रहे हैं क्योंकि ग्राउंड तो है नहीं, गली में आपने नीचे खेलना है तो बॉलर तेज निकल रहे हैं और बैट्समैन जो है वो वाले नहीं आ रहे. सर चले, जाहिर है इसके अंदर एक मुस्बत बात अगर निकाली जाए तो वो एक तो आपने बता दी, दूसरी ये है कि इसी बहाने चलें जिक्र तो हो रहा है ना हॉकी का और लोग ज़रा अवेयर हों कि क्या हमारा हिस्ट्री है उसके बारे में. चलें आगे चलते हैं. खबर ये है जी कि मुलाजमत करनी है तो शादी करें, अफगानिस्तान में ख़वातीन के लिए शर्त. सर ये बड़ी मुसीबत खबर है. मतलब ज़ाहिर है इन एन आइडियल वर्ल्ड तो बगैर शादी के भी काम करने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान में तो ये भी नहीं था. सो ये जो है ना मैंने देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता, एक तो ये कि उन पे ज़ाहिर है जब अब बड़ा उनका चल रहा है मसला, एक इकोनॉमिक क्रंच में है वो अफगानिस्तान वाले बहुत ज़्यादा, तो उनको ये बात समझ आनी शुरू हुई है कि मतलब ख़वातीन से भी काम करवाना चाहिए. दूसरी चीज़ ये कि वैसे सर ये जहाँ पे देखें लोग तो कहते हैं कि ख़वातीन को होना चाहिए और मतलब ज़ाहिर है उसमें कोई बुराई नहीं है कि ख़वातीन एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हों, वो जो है कानून साजी करें, इसमें कोई मसला नहीं है. लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मुस्बत पहलू जो है ना कि मर्दों का मुल्क चलाने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा ख़वातीन को होगा. उसकी वजह ये कि एक मर्द जो है ना जितना वो समझता है कि वो कितना पोस्ती है उतना कोई नहीं समझ सकता. सो जितना उसको एहसास है ना कि मेरे को तो नहीं होना ते औरतां को ही करा लो तो जैसे जैसे कानून साजी हम मर्द करेंगे तो उसमें विमेन एम्पावरमेंट होगी, एंड में औरतें ही काम करेंगी, हम काम करने के लिए नहीं बने. सर बिल्कुल ये बात ठीक है. और इनफैक्ट हमारा तो एक अब उल्टी तरफ एक बात देखने को मिल रही है दुनिया भर में, वो ये है कि मतलब वेस्ट की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पे जैसे ये जो है यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर और भी बहुत चीज़ें, एंड्रू टेट और उसका जो भाई है, सो उसकी एक वीडियो थी कि ये क्या बात है कि मैं क्या देखता रहता हूँ कि ये मर्द जो हैं ये बच्चों को देखते हैं, अपने बच्चों के नैपी चेंज करते हैं, बच्चों को स्कूल पे ड्रॉप करते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना. ये कहता है ये नहीं होता मर्द. वो अपनी उसका स्टाइल है ना उसके, और जिससे मैं बहुत डिसएग्री करता हूँ कि मर्द का ये होना चाहिए यार कि मेरा काम है पैसा कमाना और तुम्हें पता होना चाहिए मैं पैसे कमाने के लिए. तो आई थिंक अब दुनिया बहुत इवॉल्व हो गई है. को पेरेंटिंग जो है वो एक बाकायदा एक चीज़ है जो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी आपको नज़र आएगी कुछ जगहों पे जो कि होती है. और इसमें कोई मतलब उस तरह की बात नहीं कि आपकी मर्दानगी कम हो रही है, बच्चे तो आपके ही हैं. सो ये भी एक चीज़ है जिसके ऊपर डिबेट जो है और डिस्कशन जो बड़ी कम होती है कि क्यों भाई वो क्यों देख रहा है बच्चे को. मतलब जो हमारी ओल्डर जनरेशन है वो तो इस चीज़ को ख़ास बुरा मानते हैं. हाँ जी बिल्कुल. ये जिस तरह जो कॉन्सेप्ट हमेशा से है राइज वो तो यही है कि जी ब्रेड ऑन टेबल मर्द रखेगा और बाकी काम ख़वातीन करेंगी. प्रॉब्लम ये है कि ये जो ब्रेड ऑन टेबल रखने वाला काम है ना बड़ा टफ है. तो मैं तो नहीं करना चाहता. तो मैं ये चाह रहा हूँ कि बेगम ही कर ले. तो नैपी नूपी इज फाइन. नैपी इज फाइन. और देखिए ना वो तो अब तो देखिए आप ही कहते हैं कि अब दौर है ड्यूल इनकम का. अब उस तरह नहीं चलनी बात कि जी एक जो चीज़ है वो दुनिया में महंगाई होती जा रही है हर जगह, तो उसके लिए आपको ड्यूल इनकम हाउस होल्ड्स चाहिए. और ड्यूल इनकम हाउस होल्ड्स में तो एक नई एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है, अगेन मैं वेस्ट की जिक्र करूंगा, वो डिंक्स कहते हैं अपने आप को, ड्यूल इनकम नो किड्स, कि वो कहते हैं यार कि इनकम भी हम दोनों की होगी, हम उसके अंदर इंजॉयज भी करेंगे और बच्चे हमने नहीं करने, जो कि जिसकी अपनी एक और डिबेट है कि बच्चे कम ही अच्छे या बच्चे करने चाहिए, मतलब वॉट एवर द डिबेट इज़. बट इनकम की हद तक और जैसे इस खबर में जिक्र हो रहा है मुलाजमत की हद तक और ख़वातीन के हकूक़ की हद तक, तो ये बात तो मुस्बत है कि ऐसे उस जैसे माशरे में अभी तक यहाँ पहुँचे हैं. आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि इससे बेहतरी हो और मज़ीद हो. और वैसे भी कल या परसों हम शो में बात कर रहे थे कि वर्किंग वुमेन जो है हम तो फैंस हैं और हम सपोर्ट करते हैं. बिल्कुल. और दूसरी चीज़ है ना कि बच्चे करने चाहिए या नहीं, वो तो वही बात है आपकी. अगर वो बायोलॉजिकल क्लॉक ठा कर रही है तो फिर आपने करने हैं, अगर आपकी मजबूरी है, और नहीं कर रही तो फिर आप ना करें. बाकी जो है ये मतलब मुझे तो ये लगता है कि बच्चे पालना जो है ना, मतलब बच्चा अब ज़ाहिर है आप एक वक्त में एक या दो की बकवास सुन रहे हो. ये जब आप घर से पैसे कमाने के लिए निकलते हो ना तो आपको बहुत लोगों की बकवास सुननी पड़ती है. तो मैं पैसे कमाने को एक इन्फीरियर काम समझता हूँ. इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बेगम करे, आप ना कमाएं. नहीं,
آپ خوش ہیں, آپ ڈومیسٹیکیٹ ہونا چاہتے ہیں. بالکل. واہ سر, دیکھیں نا, یہ جدت آپ لا رہے ہیں معاشرے میں, آپ کریں گے تو دیکھیں اور لوگ فالو کریں گے. تھینک یو. کیا بات. سر آگے چلتے ہیں. ایک مثبت خبر وہ یہ جی, خصوصی افراد کے لیے سفری کارڈ پر کرائے میں 50% رعایت. یہ بیسیکلی ڈسیبلڈ پرسنس کے لیے اور جو معذور ہیں بیچارے ان کے لیے ہے کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ ان کو ٹریول کارڈ جو ہے اس کے اوپر 50% رعایت دی جائے گی. تو یہ تو مثبت ہے. ہماری جو کمیونٹی آف ڈسیبلڈ پیپل, میں تو بہت اس چیز کے اوپر ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ آپ کو تمام جگہیں جو بن چکی ہیں اور نئی بن رہی ہیں ان میں آپ کو ویل چیئر ریمپ سے لے کے ڈسیبلڈ ٹوائلیٹ سے لے کے ہر چیز جو ہے وہ ان کے لیے ہونی چاہیے. وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں اور بالکل پبلک ٹرانسپورٹ پہ بھی ان کو اگر رعایت دی جاتی بہت اچھی بات ہے. سر وہ وہی والی بات ہے نا کہ جتنی آپ ایسی آسانیاں پیدا کرتے جائیں گے اتنا وہ ورک فورس کا حصہ بنیں گے, جتنا وہ ورک فورس کا حصہ بنیں گے اتنا آپ کی اکانومی گرو کرے گی. سو بیسیکلی یہ آپ ان کے لیے نہیں کر رہے, یہ آپ اپنے لیے کر رہے ہو. تو یہ تو مثبت ہے ہی ہے. اس میں ایک اور مثبت پہلو یہ ہے کہ یہ اگر کارڈ بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کارڈ بنوانے کی سہولت موجود ہے. تو اگر کارڈ بنانے کی سہولت موجود ہے, یہ آپ نے ابھی ہم نے 3-4 دفعہ خبر کی ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے فری ہے جن دنوں میں لگا ہو, چھٹیوں میں بند کر دیتے ہیں. اچھا یہ بھی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, اگر آپ فری دے سکتے ہیں تو دے دیں سب کو, لیکن یہ معاملہ فری والا چلتا نہیں نہ ہوتا ایک دم سے پھر اب خبر آئے کہ اوہ خزانے کو اتنا نقصان ہو گیا ٹائپ سین. تو جس طرح باقی پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کارڈ ہوتا ہے جس پر ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے, تو پھر ان کو ڈسکاؤنٹ دے دیں, کارڈ والے سین آن کریں. ہاں یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اور دیکھیں اس کے اندر تو خبر میں پڑھا تھا تو یہ بھی ایک بات مجھے حیران ہوا پڑھ کے, مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک کچھ سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا جاتا ہے, معذوری سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ جی آپ پروف کریں. تو یہ بھی آئی تھنک اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ وہ سرٹیفکیٹ ہوگا آپ کے پاس تو پھر آپ کو یہ رعایت ملے گی. تو مطلب یہ تو ایک مطلب ایک چیز کو آسان کر رہے ہیں ایک طرف, اور دوسری طرف اسی چیز کو مشکل کر رہے ہیں. کون سرٹیفکیٹ بناتا پھر اور کہاں سے بنے گا, کسی سرکاری محکمے سے بنے گا, آپ کو پتہ ہی ہے وہاں کیا ہوتا ہے. تو بٹ چلیں خبر اچھی, اس لحاظ سے خبر اچھی. ایک اور خبر کر لیتے ہیں میرے خیال میں, وہ یہ جی کہ صارف عدالت 5 ماہ بعد بھی جج سے مرحوم مقدمات کی انبار کو 2000 مقدمات جو ہیں یہ کنزیومر کورٹس کے اندر یہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ چونکہ ایک گلی کے اندر ہی بنا چھوڑی ہے انہوں نے یہ کنزیومر کورٹس جو ہیں, اور ظاہر ہے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں انصاف کے لیے, تو وہاں پہ کوئی جج ہی نہیں ہے اور 2000 سے زیادہ کیس جو ہیں وہاں پہ پینڈنگ پڑے, جج ہی نہیں ہے. جی یہ بالکل پہلے وہ جہاں پہ باقی عدالتیں تھیں وہیں پہ ان کو بھی ایک کمرہ ملا ہوا تھا, اب ان کو کہیں پہ علیحدہ کر دیا. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ایوان عدل میں بھی اسٹرائک چل رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ سارے کیسز ایوان عدل میں نہیں ہوں گے, جو ماڈل ٹاؤن کے ایریے کے کیس ہیں وہ ماڈل ٹاؤن والی عدالت میں ہوں گے, جو کینٹ والی کے ہیں وہ ادھر ہوں گے. اس پہ بھی جو وکلا جنہوں نے بہت جان جوخم ڈال کے ایوان عدل کے اندر ڈیسک لگانے کی جگہ لی تھی, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ہماری ساری زندگی کمائی ہے ڈیسک ہے, تو اب ہم اگر وہاں جائیں گے تو پھر کیسے بنے گا, اور وہاں کے پھر وکیل ہم سے زیادہ کمانا شروع کر دیں گے. یہ ایک سارا کچھ چل رہا ہے, لیکن یہ ہے خبر مثبت. دیکھیں یہ تو سست ہونے والی بات ہے نا کہ آپ عادت ڈال رہے ہیں اپنے آپ کو کہ کوئی بھی آپ کا ڈسپیوٹ ہوگا تو آپ عدالت جا کے تو جلدی کرا لیں گے, فیصلہ لے لیں گے. دیکھیں آپ نے ڈسپیوٹ ریزولوشن کی عادت خود ڈالنی ہے اپنے آپ کو آپس میں, عدالت جانا ہی نہیں آپ نے. سر یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے جو سارا یہ نظام ہے انصاف لینے, عدالتی نظام جو ہے اس کو ہم آربیٹریشن کی طرف لے کے جائیں. یہ ویسے آپ دیکھ لیں ترکی کی ایک مثال ہے کہ وہاں پہ جو آربیٹریشن ہوتی ہے کافی کیسز میں وہیں پہ قصہ مک جاتا ہے, اور آربیٹریشن کی حد تک یہ ہے کہ وہ مطلب وکیل ہی ہوتے ہیں بیچ میں, اور ایک ممبر ہوتا ہے جو مطلب آربیٹریٹ کرواتا ہے سارے معاملے کو, اور اس سے ان کا کورٹوں پہ دباؤ کم ہو گیا انہوں نے جو چیز کی ہے. تو یہ چیز بھی یہاں ہو سکتی ہے. یا آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ بھی نہ جائیں, آپ بس بندے کے سامنے کھڑے ہیں اور کہیں یار صلح کر لو, ختم کرو کہانی. بالکل, وہاں جا کے بھی صلح ہی ہونی ہے تو ادھر کر لیں, نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز یہ کہ پوری دنیا میں نا آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹس ہوتی ہیں, بہت کام ہوتے ہیں جو کیسز عدالت میں جاتے ہیں, وہ ڈسکریج کرتے ہیں. ہاں اچھا, یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے یہی سسٹم چل رہا ہے. سو یہاں پہ آپ کا کسی سے بھی کوئی مسئلہ ہوا ہے نا تو پولیس آتی ہے, اور پولیس آ کے انویسٹیگیٹ کرنے کے بجائے نا وہ کہتی ہے کہ اے محلے دے کسی مدبر بندے نو بلاؤ. اچھا محلے کا جو بدماش ہوتا ہے نا, جو جوا کرواتا ہوتا ہے, وہ آ جاتا ہے, وہ سارے کہتے ہیں جو مدبر آدمی آ گئے, وہ بیٹھ کے پولیس والے کو بتاتے ہیں کہ انہاں دا اے ڈسپیوٹ ہے, اے ٹھیک ہے تے اے غلط ہے, ادھر ہی موقع پہ فیصلہ ہو جاتا ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے نا سر.
اور یہاں سے اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ ہماری بلدیاتی نظام کے اوپر بھی چلی جائے گی کہ وہ صلح کروا سکتے ہیں، جو کہ آپ کے اس مطلب ریپرزینٹیٹیو ہے وہ بھی کروا سکتے ہیں اور لوگ کروا سکتے ہیں. اور سر ویسے بھی دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کچھ لوگوں کو مقدمے بازی کا شوق بھی ہوتا ہے، جو ہر چیز پہ کہتے ہیں یار مقدمہ کر چھوڑتے ہیں دیکھی جائے گی. یہ بھی غلط ہے. دیکھیں آپ جب مقدمہ کرتے ہیں اس پرچے نے کہیں سے گھوم کے کسی کے پاس جانا ہے، کہیں سے اس نے اور جگہ جانا ہے، اگر ریجیکٹ ہی ہونا ہے پھر بھی تب تک سرکار نے اس کے اوپر خرچہ تھوڑا بہتا کر دیا ہے. اور ہم اور ظاہر ہے سر ایک جگہ ہے جہاں پہ کام ہو رہا ہے، بتیاں چلنی ہیں، لفٹ تو خیر کبھی نہیں چلی وہاں کی، لیکن باقی ساری چیزیں یہ خرچہ ہے سارا. تو اس چیز کو ڈسکریج کرنے کے لیے یہ آؤٹ آف کورٹ جو ہے چیزیں اچھی ہیں. باقی سب کنزیومر کورٹس کے اندر جو کیسز جاتے ہیں وہ کبھی آپ نے ان کی تفصیل پڑھی ہو تو وہ تو بڑے کلیئر کٹ کیسز ہوتے ہیں، ان میں کوئی اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگنا چاہیے. عدالت تو جاتے ہی آپ تب وہ جب آپ کا دل انصاف کا نہیں ہوتا، دوسرے کو خوار کرنے کا ہوتا ہے. اور یہ پوری دنیا میں تقریباً ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی. انصاف تو ایک تھریٹ ہے. ہاں انصاف تو مطلب وہی بات ہے کہ باہر بھی مل سکتا ہے اور پاکستان میں تو پتہ نہیں عدالت سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا. دوسرا یہ ہے کہ کنزیومر کورٹس میں پاکستان میں مطلب، اور صرف کنزیومر کورٹس نہیں اور بھی کورٹس میں جہاں پہ کوئی لین دین کا معاملہ ہو یا یہاں تک کہ ڈیفیمیشن، ادھر 2 دفعہ ایسے ہوا ہے کہ جج نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا. ایک دفعہ میں نے وہ کیس کیا ہوا تھا جس پہ میں نے وہ 2.5 لاکھ کا معاملہ تھا، تو میں نے کہا جی 2.5 لاکھ تو یہ ہے ڈسپیوٹ، اور 2.5 لاکھ میرے نا ذہنی کوفت تو میں نے ٹوٹل 5 لاکھ کا وہ مطالبہ کیا. تو جج نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا، اس نے کہا کہ یہاں پہ 5 ارب سے کم کا کوئی درجانہ ہی نہیں لے کے آتا ہے، تم 5 لاکھ کتنے کچھ شریف آدمی ہو تم کہ 5 لاکھ. تو وہ اور بات ہے، فیصلہ اس کا بھی اب تک نہیں ہوا لیکن کم از کم اس نے مجھے اپریشیٹ کیا آپ کو سر. وہ اپنی سیٹ سے ہل گیا یہ دیکھ کے کہ یار 5 لاکھ آج سے آ گیا. ہاں چلیں سر، لیکن دیکھیں اس میں اگین مثبت بات یہی ہے کہ اس سے شاید لوگ موٹیویٹ ہوں مزید آؤٹ آف کورٹ اپنے معاملات حل کرنے کے لیے، اس سے دباؤ کم ہوئے گا. ٹرو اور جو اچھے کیسز ہیں جن کی سول نوعیت کے اندر بھی بڑے کیسز ہوتے ہیں وہ جانے چاہیے اس قسم کے عدالتوں میں. کرمنل کی تو چلنے ایک الگ بحث ہے، بٹ ایویں مطلب چیزوں کے اوپر آپ عدالت بازی جو ہے وہ آپ نے کرنا نہ کریں بہتر ہے. ہاں یہاں پہ تو یہ بھی ہوتا ہے نا، میں تو اکثر لوگ بلکہ نچلی عدالتوں میں، حالانکہ آپ کو اندازہ ہے کہ جب ایک دفعہ کسی بھی عدالت میں ایک فیصلہ آ جائے تو اوپر جا کے اس کو اوور ٹرن کرانا کافی مشکل ہوتا ہے. بہت مشکل ہے. لیکن یہاں پہ لوگ پٹ رہے ہوتے ہیں نچلی عدالتوں میں کہ جی چھیتی کرو، فیصلہ خلاف ہی دے دو، اسی اتنے جائیے. کیونکہ اور یہ میں تو کہتا ہوں کیس کا فیصلہ غلط ہی دے دیا جائے کلوجر مل جاتا ہے. ہاں کہ نہیں ہوا کچھ بھی. چلے سر، یہ ساری باتیں اوبیسلی مثبت ہی ہیں اور مزید خبریں تو بہت ہیں، ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.